السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن ہو گئے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میری کچھ گھر کی مصروفیات تھیں۔ آج میں فارغ تھا تو میں نے کہا بھی آج اپنا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا طب کے حوالے سے تو اس کو بھی کنٹینیو کریں، اور روحانیت کے حوالے سے بھی میں آج آپ کو کچھ نئی چیز پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں میری بات کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور دین اور دنیا کی بھلائی اور فائدہ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو، پہلے میں نے روحانی عمل ایک بتایا تھا بسم اللہ شریف کا، ایک حدیث پاک کے حوالے سے۔ تو آج اسی سے متعلقہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ گائز، آپ کو معلوم ہے کہ فی زمانہ شیطان جو ہے اس کا عمل دخل انسانی لائف میں، انسانی ذہن میں، انسانی کردار میں، انسانی سوچ میں، ماحول میں، معاشرے میں بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے، اور وہ مختلف حربوں سے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص کر، وہ بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان سب شیطان کے چکر سے اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت دی ہے، بڑی مختصر سی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنوی لفظی اور ترجمہ جو یہ بنتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان رجیم سے۔ سب سے پہلے جو ہمارا دشمن ہے، قرآن پاک میں بارہا ہمیں جگہ جگہ پہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے بھائی، شیطان تمہارا دشمن ہے، شروع کا ازل کا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کے مکر و فریب سے بچو۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جید علماء جب بھی قرآن پاک پڑھیں یا کوئی بھی کام کریں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے یہ لفظ عطا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بعد میں بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اس دشمن سے اپنے آپ بچاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ، مجھے پکارو تاکہ میرے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے۔ جب رابطہ ہو جائے گا، میری پناہ میں آئیں گے، میری توجہ ہو جائے گی، تو پھر میرے نام سے شروع کرو گے جو بھی کام، تو وہ انشاءاللہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اس لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو 111 دفعہ یا 313 دفعہ صبح اٹھ کے صبح کی نماز کے بعد اگر پڑھ لیا کرے تو اللہ کے حکم سے انسان سارا دن جو ہے نا وہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی حفاظت میں نہیں آئیں گے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارے دنیا کے معاملات بھی حل نہیں ہوں گے، اور ہماری مرضی کے مطابق جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، شیطان ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانیت کا ٹاپک۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔